السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 211واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، پرسوں کے دن میرے فرزند منتخب حدیث پڑھتے بیٹھے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا، بھائی کون سی حدیث پڑھ رہے ہو؟ تو ان کے پاس سے میں نے کتاب لیا تو دیکھا کہ اس میں ایک حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھی، جس میں لکھا ہوا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ کی رضا کے واسطے تواضع اختیار کیا، چھوٹا بنا، عاجزی انکساری اختیار کی، اللہ تبارک و تعالی اس کو آٹومیٹیکلی عزت عطا فرماتے ہیں، شہرت عطا فرماتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈالتے ہیں، اس کی عزت ڈالتے ہیں۔ اور جو انسان فخر اور گھمنڈ کو اختیار کرے، اکڑ اور تکبر کو اختیار کرے اور یہ سوچے کہ میرے اس گھمنڈ کی وجہ سے، فخر کی وجہ سے، اکڑ کی وجہ سے لوگ میری عزت کریں گے، میری واہواہی کریں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کو ذلیل فرما دیتے ہیں، یہاں تک کہ اس کو کتے اور سوروں سے بھی زیادہ حقیر بنا دیتے ہیں۔ محترم بزرگوں، میں نے جب یہ حدیث پڑھا ان کے پاس سے کتاب لے کر، تو میرے دل کو چھو گئی یہ حدیث، اور میں سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ واقعی میں بھی آج ہمارے زندگیوں کو اگر ہم ٹٹول کر دیکھیں گے تو تواضع، عاجزی، انکساری، عام لوگوں کو چھوڑ دو، جو بیچارے دنیا دار ہے، جو پینٹ شرٹ پہننے والے ہیں، جو ٹائی لگانے والے ہیں، جو آفیسز میں بیٹھنے والے ہیں، جو داڑھی مونڈنے والے کلین شو ہے، ہم اگر ہمارے دیندار طبقے میں بھی دیکھیں گے کہ ماشاءاللہ بہترین لباس ہے بدن کے اوپر، اور چہرے کی بھی اچھی نمائش کی گئی ہے، ساری چیزیں ہم کو ظاہر میں دیکھ کر کوئی بہت بڑا دیندار سمجھے گا، مگر میلوں دور تک ہمارے اندر بھی آج تواضع، عاجزی انکساری باقی نہیں رہی ہے، بلکہ ہمارا یہ حال ہو چکا ہے میرے محترم بزرگوں کہ ہمارے نزدیک بھی وہ انسان جس کے بدن پہ کپڑے اگر بھاری ہوں گے، بہترین لباس ہوگا، اسی کو ہم لوگ عزت والا سمجھتے ہیں۔ ہمارے نزدیک بھی اگر کوئی سیدھا سادہ تواضع، عاجزی انکساری والا آ جاوے تو ہم لوگوں کو ایسا لگتا ہے بیچارہ یہ کہاں سے اٹھ کے آ گیا کیا معلوم۔ آج ہم لوگ بھی اندھے اور بہرے بن چکے ہیں، آج ہمارے نزدیک بھی کپڑوں کی ایسی عظمت اور ایسی حیثیت ہو چکی ہے، اور میں اس لیے بتا رہا ہوں، پریکٹیکل میرے ساتھ میں تجربہ ہوا ایک جگہ پر، بہت بڑا دین کا مرکز اسے کہا جاتا ہے، وہاں مجھے جانے کا موقع ملا تو دین کا مشورہ چل رہا تھا، سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے کمرے کے اندر، اور میں سفر سے تھکا ہارا ہوا آیا تھا، میرے کپڑے برابر نہیں تھے، چہرہ بھی میرا برابر نہیں تھا، مطلب برابر سے بولنے کا مطلب یہ ہے کہ تھکا ہوا تھا، اور اسی حالت میں نے اپنا بیگ وغیرہ رکھا، وہیں پہ نماز وغیرہ سے فارغ ہوا، وہ جب مشورے کی مجلس چلنے لگی تو وضو کر کے میں جانے لگا، کیونکہ وہاں پہ اور بھی بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور مشورہ یعنی دین کا مشورہ ہے، عمومی مشورہ ہے، وہ کسی کے باپ کی جاگیر اور پراپرٹی تو ہے نہیں، کیونکہ دین کا ہر کام جو ہے وہ عمومی ہوتا ہے، وہ کوئی مخصوص نہیں ہوتا ہے مخصوص لوگوں کے لیے، کہ وہاں پہ جن کے کپڑوں پہ بہترین استری کی ہوئی ہے اور جن کے بدن پہ روح العود کا جو ہے عطر ملا ہوا، رگڑا ہوا ہے، ان کو پرمیشن رہے گی، اور ہمارے جیسے سیدھے سادے کپڑے پہننے والوں کو نہیں رہے گی۔ ہم نے بولے مشورہ تو اپنا بھی مشورہ ہے۔ میں وہاں پہ جانے لگا تو وہاں پہ ایک باڈی گارڈ صاحب بیٹھے ہوئے تھے گیٹ کے پاس میں، مطلب دروازے کے پاس میں، ان کے بھی بہترین لباس تھا ان کے جسم پہ بھی۔ انہوں نے جب مجھے دیکھا بولے بھائی کہاں جا رہے ہو؟ میں بولا بھائی مشورے میں، یہیں بیٹھ رہا ہوں میں دروازے کے تھوڑا سا اندر جا کر۔ بولے نہیں یہاں بیٹھنے کی پرمیشن نہیں ہے۔ میں نے بولا یہ دین کا مشورہ ہی چل رہا ہے نا، کیا کوئی پراپرٹی کا لین دین چالو ہے، اندر کوئی سودا چالو ہے کسی کمپنی کا، لینا ہے بیچنا ہے یا دینا ہے لینا ہے؟ نہیں بولے مشورہ ہی ہے۔ تو پھر میں بولا مشورہ ہے تو سب کا مشورہ ہے،
اس لیے کہ یہ جو جگہ ہے یہ بھی سب کی جگہ ہے. بولے نہیں نہیں، یہاں مخصوص لوگ جو ہے انہی کو اجازت ہے، بولے عام لوگوں کو اجازت نہیں ہے. میں بولا عام لوگوں کا مسئلہ ہی نہیں ہے، کام تو سب کا کام ہے، چاہے عام ہو یا خاص ہو. لیکن وہ بھائی صاحب ماننے کو تیار نہیں. وہ بار بار میرے کپڑوں کو دیکھنے لگے. میں نے غور کیا ان کی آنکھوں کے اوپر، وہ نیچے سے اوپر دیکھنے لگے. ان کو لگا بیچارہ یہ پھٹے پرانے حال والا، اس کو میں کہاں سے اندر جانے دوں. ہاں میرے ہاتھ میں اگر ہدیے کے 2-4 ڈبے ہوتے تھے یا میرے بدن پہ بہترین لباس ہوتا تھا اور میں ان کو بولتا تھا کہ بھائی میں فلانے شہر سے آیا ہوا ہوں، تو میرے استقبال میں وہ کھڑے ہو جاتے تھے. مگر میں سمجھ گیا اس کا انداز دیکھ کر. لیکن اللہ نے مجھے بھی حکمت عطا فرمائی ہوئی ہے، کچھ نہ کچھ مجھے بھی اللہ نے اپنے بزرگوں کی چپل جوتیاں سیدھا کرنے کی وجہ سے ایک فہم و بصیرت عطا فرمائی ہوئی ہے. میں سمجھ گیا کہ اس کے لیے اب کیا کرنا چاہیے. اسی وقت میں اٹھا، اپنے بیگ کی طرف گیا اور فوراً نیچے جا کر میں سب سے پہلے تو نائی کی دکان پہ گیا، کیونکہ سفر کی وجہ سے میری مونچھیں بہت زیادہ بڑھ چکی تھی. میں نے کہا بھائی فوراً پہلی فرصت میں یہ جو مونچھیں ہیں ان کو پوری طرح سے صاف کر دو. اس نے صاف کیا. میں فوراً آیا واپس، اپنے کپڑے وغیرہ لے کے غسل خانے میں گیا. مجھے چشمہ بھی لگا ہوا نہیں تھا، کیونکہ میرے چشمے کی ڈنڈیاں دونوں سائڈ کی وہ لوہے کی ہے، جس کی وجہ سے رگڑ رگڑ کے سب زخم ہو چکے تھے میرے کان کے پاس میں. تو اس کے لیے میں نے وہ بھی اتار کے رکھا ہوا تھا. اب میں باتھ روم میں گیا، نہا دھو کے ذرا اچھی طرح سے فریش ہوا، اور میرے پاس میں بھی تھے کپڑے استری کرے ہوئے ایک دم شائننگ والے. میں نے ویسے کپڑے پہنا، پیروں میں ساکس وغیرہ ڈالا، چشمہ لگایا، اور دوسری میرے پاس میں ٹوپی تھی ذرا سفید کلر کی ایک دم لمبی چوڑی، وہ پہنا. تب تک وہ مشورہ چالو تھا. اور میرے محترم بزرگوں، آپ لوگوں کو سن کے حیرت ہوں گی، وہی آدمی گیٹ کے پاس بیٹھا ہوا اور میں جانے لگا، اس کے بعد میں انہیں ایک لفظ تک نہیں بولا اپنی زبان سے، ایک لفظ بھی نہیں بولا. صرف 15 سے 20 منٹ کے اندر اندر وہی گیٹ سے پہلے میں جا رہا تھا، صرف کپڑوں کی وجہ سے اس نے مجھے روکا. دوسری مرتبہ ایک لفظ بھی اس کی زبان سے نہیں نکلا، صرف اس وجہ سے کہ دوسری مرتبہ میں میری حیت اور میرے کپڑے بدل چکے تھے. تو یہ آج ہمارا حال ہو چکا ہے. ہمارے اندر تواضع، عاجزی، ان کے ساری کے کوئی معنی رہے نہیں. ہمارے چھوٹوں کا بھی وہی حال ہو چکا ہے، ہمارے بڑوں کا بھی وہی حال ہو چکا ہے. ہم ہر ایک کو مال کے اعتبار سے ناپتے اور جانچتے، کپڑے کے اعتبار سے. ہمارے نزدیک تواضع کی تو کوئی قیمت ہی نہیں رہی. اسی لیے ہمارے حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ سناتے تھے. بولے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ وہ کئی دعوت میں گئے، بادشاہ نے ان کو دعوت دی تھی، تو ان کو گیٹ پہ سے ہی لوگوں نے واپس بھیج دیا. بولے کیوں نہیں؟ بولے آپ کے پاس شیروانی نہیں ہے، یہاں پہ صرف شیروانی والوں کو پرمیشن ہے. وہ گئے، کسی دوست کی شیروانی ادھار مانگ کے لے کر آئے. اس کے بعد ان کو گیٹ میں داخل ہونے دیا گیا، پھر کسی نے روکا نہیں. اور دسترخوان پہ جب بادشاہ کے پاس بیٹھے تو انہوں نے وہ بھنا ہوا مرغا اٹھایا اور اس کو اپنے جیب میں ڈالنے لگے. اس کے جو پارٹس ہوتے ہیں، پیسز ہوتے ہیں، اس کو اٹھایا، لیگ پیس کو جیب میں ڈالنے لگے. بادشاہ نے کہا حضرت آپ اتنے حکمت و بصیرت والے انسان ہیں، اللہ نے آپ کے سینے کو اتنا حکمت کے لیے کھولا، آپ نے اتنی بڑی بڑی کتابیں لکھی ہے، اور آپ ایسی بچوں جیسی حرکت کر رہے ہیں. آپ بولیے میں آپ کو پارسل دیتا ہوں کھانا، لیکن یہ آپ کیوں لے کے جا رہے ہیں جیب میں ڈال کے؟ بولے بادشاہ سلامت، یہاں پہ مجھے تھوڑی دعوت دی گئی ہے، دعوت تو میرے شیروانی کو دی گئی ہے. پہلے میں آ رہا تھا، آپ کے گیٹ پہ کے لوگوں نے روک دیے. نہیں، یہاں پہ تو بولے شیروانی شائننگ استری کر کے اگر جانا ہے تو پرمیشن ہے. پھر میں شیروانی پہن کے آیا تو مجھے کسی نے روکا نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ دعوت مجھے نہیں ہے، میرے شیروانی کو، اس لیے میں شیروانی کو کھلا رہا ہوں. کھا، یہ لے، یہ لیگ پیس لے، یہ میٹھا لے، یہ روٹی لے. تو یہ آج ہمارا حال ہو چکا ہے. تواضع کی کوئی قیمت ہی نہیں رہی. حالانکہ آج بھی ایسا نہیں ہے کہ متواضعین کی جماعت موجود نہیں ہے، اور اللہ نے ان کو ویسی مقبولیت بھی دی ہے. میں بتا چکا ہوں اس سے پہلے، میں ابھی گجرات کے سفر پہ تھا تو میری ملاقات ہوئی تھی حضرت مولانا احمد حسین صاحب دامت برکاتہم سے. میں اتنا متاثر ہوا ان سے، اتنا متاثر ہوا، ابھی تک میں ان سے اتنا متاثر ہوں، صرف ان کے تواضع، ان کی عاجزی، ان کی انکساری کی وجہ سے.
میں نے دیکھا ایک انسان وہ اتنے بڑے مدرسے کا محتمم ہے جس کے یہاں عالمیت کے 2 نصاب چلتے ہیں، بڑے بڑے شیوخ جس کے انڈر میں کام کرتے ہیں، وہ آدمی خود اپنے وقت کا علامہ جس نے نسائی شریف کے جیسے کتاب کی شرح لکھی، آج ہمارے تمہارے کو نورانی قاعدے کے جیسے کتاب کی شرح لکھنے کی توفیق نہیں مل رہی ہے، اور اللہ نے اس آدمی سے وہ کام لیا۔ بخاری کی آپ کو سینکڑوں شروحات ملیں گی، مسلم کی سینکڑوں شروحات ملیں گی، ترمذی کی سینکڑوں شروحات ملیں گی، لیکن نسائی کی آج تک کبھی شرح دیکھنے کو نہیں ملی۔ اللہ نے ان سے وہ کام لیا اور وہ بھی عربی میں انہوں نے اس کی شرح لکھی، اس سے بڑھ کے اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ میں نے ان کا تواضع دیکھا، ان کو دیکھ کر کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ اتنے بڑے مدرسے کے محتمم ہیں اور اتنے بڑے اپنے وقت کے علامہ ہیں اور اتنے بڑے جو ہے علم کا سمندر ہے، بلکہ ان کی تواضع، ان کے کپڑے پہننے کا انداز، ان کا کاندھے پہ رومال رکھنے کا انداز، ان کا ٹوپی پہننے کا انداز، اس کو دیکھ کر کوئی بھی یہ کہے گا کہ یار یہ محلے کے کوئی بزرگ آدمی ہے بیچارے جو نماز کے لیے آتے جاتے ہیں، بس یہ ایسے ہوتے ہیں متواضعین۔ اور ہمارے اساتذہ میں نے دیکھا، جامعہ حسینیہ راندیر میں جس زمانے میں پڑھا کرتا تھا، ہمارے ایک استاد تھے حضرت مولانا عبدالغفور صاحب نقش بندی رحمت اللہ علیہ۔ جتنے لوگ جامعہ میں پڑھے ہیں شاید ان کا نام سنتے ہی تمام کو یاد آ گیا ہوگا کہ ایک ہٹا کٹا پہلوان جیسا آدمی جس کے ایک ہاتھ میں ہمیشہ لکڑی ہوتی تھی، موٹے موٹے کانچ کا چشمہ چہرے کے اوپر لگا ہوا ہوتا تھا، اور بس جیسے ہی ظہر کا وقت ہو گیا اور تہجد کا وقت ہو گیا تو قیام گاہ کی جو بلڈنگ ہے وہاں پہ ان کی آواز گونجتی تھی۔ کپڑے کیسے؟ ایک دم سادہ سیدھا کرتا اور پیجامہ، وہ جو گجرات کے لوگ تو نہیں پہنتے ہیں، وہ ہمارے مہاراشٹر کے بوڑھے لوگ پہنتے ہیں، وہ ایک دم کھلتا پیجامہ ہوتا ہے جس کے پائچے ایک دم چوڑے چوڑے ہوتے ہیں، اور کرتا گھٹنے سے اوپر ان کا ہوتا تھا، یعنی ان کے کرتے پاجامے کو دیکھ کر کوئی یہ کہہ ہی نہیں سکتا تھا کہ یہ اپنے وقت کے اتنے بڑے علامہ ہیں۔ خود مجھے نہیں پتا تھا یہ بات کہ وہ اتنے بڑے عالم دین ہیں، میں تو یہ سمجھتا تھا وہ صرف مدرسے کے نگران ہیں، کیونکہ ہم لوگ حفظ میں تھے، وہ ہم لوگوں کو تہجد میں اٹھانے کے لیے آتے تھے، اس کے علاوہ دوپہر میں اٹھاتے تھے، کھانا وغیرہ کھلاتے تھے۔ اب جو ہماری درس گاہوں کی بلڈنگ تھی وہ وہاں سے دور تھی، تو ہمارا وہاں پہ زیادہ جانا آنا ہوتا نہیں تھا، صرف نمازوں کے لیے جاتے تھے، لیکن ان کی علمی جو قابلیت ہے اس کا اندازہ کیسے ہوا؟ ایک مرتبہ مدرسے میں مشہور ہوا جمعرات کے دن، بولے مولانا عبد الکریم صاحب پاریخ آئے ہوئے ہیں اور باپو نگر میں ان کا بہت بڑا پروگرام ہے۔ ہم لوگوں نے، ہمارے وہ محمد چاچا تھے گیٹ کے اندر، ان سے بات کی، ہم نے کہا ہم لوگوں کو رات میں ٹائم لگے گا، ہم لوگ جلسے میں جا رہے ہیں۔ بولے تم لوگ ہی نہیں، بہت سارے بچے جا رہے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، جاؤ، بولے میں گیٹ کھلا رکھوں گا۔ گئے ہم لوگ وہاں پہ، تھوڑا ہم لوگ پہنچے تو مجمع پورا میدان میں بھر چکا تھا، بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں تھی، اور بچے جو ہے قرات کر رہے تھے، پروگرام جو شروع ہو چکا تھا وہاں کا، ہم لوگ کسی بھی طرح سے ایڈجسٹ کر کے وہاں پہ گھساڑ کر کے بیچ میں بیٹھ گئے جا کر۔ اب بیٹھنے کے بعد میں پروگرام شروع ہوا، ہم نے بولے یار مولانا عبد الکریم صاحب پاریخ دکھ نہیں رہے ہیں، میں نے کہا میں ان کو جانتا ہوں اچھی طرح سے، ان کا چہرہ میری نظروں کے سامنے ہے۔ خیر، اس کے بعد میں انہوں نے اعلان کیے حضرت مولانا عبد الغفور صاحب نقش بندی۔ میں بولا یار یہ مولانا عبد الغفور صاحب نقش بندی پہلی مرتبہ سننے کو مل رہا ہے، لیکن جیسے ہی وہ اسٹیج پہ آئے اور انہوں نے بیان شروع کیا تو میرے پیروں کے نیچے سے تو زمین نکل گئی، مجھے یقین نہیں آیا۔ میں بولا یہ تو وہی آواز ہے جو اپنے کو روزانہ تہجد میں، دوپہر میں اور کھانے کے وقت میں سنائی دیتی ہے، یار یہ تو اپنے مولانا ہیں، پر مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا، میں سمجھتا تھا وہ نگران ہیں۔ اور جب انہوں نے بیان کیا، میرے محترم بزرگوں، 3 گھنٹے کنٹینیو، وہ پورا علاقہ اہل بدعت کا علاقہ ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اور اللہ نے ان کی زبان سے بات نکالی، اور وہ جو بات کی انہوں نے بزرگان دین کے واقعات، حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات، اور وہ فارسی اشعار، اور وہ اس کے بعد ان کا طرز تکلم، میں تو ان کا غلام بن گیا اس دن سے۔ میں سوچتا تھا کہ یہ آدمی کاندھے پہ سیدھا سادہ رومال، ہاتھ میں لکڑی، چہرے پہ اتنا موٹا چشمہ ان کے، اور یہ آدمی اتنا بڑا یعنی اپنے وقت کا علامہ ہو سکتا ہے، لیکن جب ہم نے ان کو دیکھا تو ان کی تواضع، ان کے عاجزی پہ فدا ہو گئے ہم،
کہ رتی برابر بھی کسی اینگل سے انہوں نے کبھی اس بات کو شو نہیں کیا کہ وہ اتنے بڑے علامہ ہے بول کے. مدرسے میں آنے کے بعد پتہ چلا تو بڑی کلاسوں کے کچھ بچوں نے بتائے، ارے بولے بھائی وہ سراجی بھی پڑھاتے ہیں. یہ سننے کے بعد تو اور بھی ان کا مقام اور مرتبہ بڑھ گیا کہ ان کے رہن سہن کا انداز دیکھو، ان کا تواضع دیکھو، عاجزی دیکھو. آج میرے محترم بزرگوں اس چیز کی بہت زیادہ خصوصاً ہم پڑھنے پڑھانے والوں کے اندر اور مسجدوں میں امامت و خطابت کرنے والوں کے اندر ضرورت ہے. بس اللہ سے یہی دعا کروں گا اللہ ہم تمام کے اندر بھی تواضع، عاجزی ان کے ساری پیدا فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.